اس میں متن کے اوپر دلیل دی تھی نا، مقدمہ دلیل کا ذکر کیا تھا کہ لأنه بسيط ذہنا وخارجا. تو اقول سے قاضی مبارک رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اذ لا يتصور له تعالی اجزاء حدیۃ یتألف منها قوامه. تو یہاں دو چیزوں کا ذکر کیا کہ بسیط ذہنن و خارجن کیوں ہے. یہ دعویٰ تھا نا، یہ مقدمہ جو تھا منہیہ میں کہ بسیط ذہنن و خارجن، اس کی دلیل دی تھی قاضی مبارک نے کہ اذ لا يتصور له تعالی اجزاء حدیۃ یتألف منها قوامه. یہ عبارت بولی ہے تو اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ یہ تو عجیب عبارت قاضی مبارک نے بولی کہ میاں ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ لا يتصور له تعالی اجزاء حدیۃ، باری تعالیٰ کے اجزاء حدیہ متصور نہیں. اجزاء حدیہ تو اجزاء حدیہ آپ جانتے ہیں کن اجزاء کو کہتے ہیں؟ اجزاء ذہنیہ کو. حد مرکب ہوتی ہے کن اجزاء سے؟ جنس و فصل سے. تو جنس و فصل تو اجزاء ذہنیہ سمجھ آ گئی ہے. اچھا تو اجزاء حدیہ کہہ دیا تو اجزاء حدیہ تو اجزاء ذہنیہ ہیں، لہذا اجزاء خارجیہ نکل گئے. لا يتصور له تعالی اجزاء حدیۃ تو حدیۃ ذہنیہ ہے تو لہذا خارجیہ نکل گئے. آگے کیا فرمایا؟ یتألف منها قوامه. تو یتألف منها قوامه ذات جو دیکھو نا، باری تعالیٰ تو کوئی شے ذہنی نہیں ہے، باری تعالیٰ تو امر خارجی ہے. تو امور خارجیہ کے اجزاء کیا ہوتے ہیں؟ تو امور خارجیہ کا قوام متعلق ہوتا ہے کن سے؟ تو یہاں سے تو اجزاء ذہنیہ نکل گئے. یتألف منها قوامه سے مراد اجزاء خارجیہ ہوئے. تو جب اجزاء خارجیہ ہوئے تو اجزاء ذہنیہ کو نکال دیا. ہاں یہ کیسی بات ہے یار، کس کو داخل کرو گے؟ اجزاء حدیہ کہہ کر تو خارجیہ کو نکال دیا کیونکہ وہ ذہنی ہے. یتألف منها قوامه کہہ کر تو ذہنیہ کو نکال دیا. تو اب کس کو داخل کریں؟ کون سا اجزاء مراد ہے؟ یہ ایک سوال قاضی مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کے منہیہ شرح پر، یہ شرح کی عبارت پر یہ اعتراض ہوتا تھا. تو اس کے جواب کے لیے قاضی کو منہیہ لکھنا پڑا رحمہ اللہ. اس لیے تفسیر کرتے ہیں کہ اجزاء حدیہ خارجیتاً کانت او ذہنیتاً. خارجیتاً کانت، یار ایسا نہیں ہے کہ حدیہ کہہ کر تو ہم نے خارجیہ کو نکال دیا. یتألف منها قوامه کہہ کر تو ایسا نہیں ہے، بلکہ حدیہ سے مراد عام ہے. اجزاء ذہنیہ ہو کہ خارجیہ ہو، حدیہ کا لفظ دونوں کو شامل ہے. حدیہ کا لفظ ہو دونوں کو شامل ہے. تو یتألف منها قوامه جو ہے وہ بھی عام ہے.
کہ یہ اس کی تفسیر ہے. اے میاں شے کی ذات مرکب ہو تو ذات اگر خارجی ہوگی تو اجزاء خارجیہ سے مرکب ہوگی، اور ذات اگر ذہنی ہو تو اجزاء ذہنیہ سے مرکب ہوگی. لہذا یتعلق بھی دونوں کو عام ہو گیا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ مطلب ہے کہ جب حدیہ کا لفظ ذہنیہ خارجیہ دونوں کو شامل ہوا تو یتعلق تو اس کی تفسیر ہے. تو ذات کو دیکھا جائے گا نا، ذات اگر امور خارجیہ سے تو اجزاء خارجیہ سے مرکب ہو، ذات اگر امور ذہنیہ سے تو ذہنیہ سے مرکب ہو جائے گا. اس لیے حدیہ کا لفظ بھی عام ہے اور یتعلق کا لفظ بھی عام ہے. اب اس کے اوپر اعتراض ہوتا تھا، اس کے جواب کے لیے شیخ کا قول نقل کرتے کہ یہ آپ نے کیسی بات کی کہ اجزاء حدیہ اجزاء خارجیہ کو بھی شامل ہے. اجزاء حدیہ تو ان اجزاء کو کہتے ہیں جن سے حد مرکب. تو حد تو مرکب ہوتی ہے کس سے؟ جنس و فصل سے. تو وہ تو اجزاء ذہنیہ ہے، تو تم نے اس کو حدیہ کو شامل کر دیا، خارجیہ کو بھی. تو یہ تو خارجیہ کو شامل نہیں ہوتے. یہ ایک اعتراض ہوتا تھا. فرماتے ہیں یار میری بات مان لو، نہیں مانتے ہو تو میں شیخ کا جو اس فن کے امام ہیں، پھر آپ کی تسلی کے لیے میں ان کا قول نقل کروں گا. اگر میری بات پر اعتماد نہیں ہے تو پھر مجھے امام کا قول نقل کرنا پڑے گا. اسی لیے فرمایا کہ دیکھو قال الشیخ علی ما قال الشیخ، شیخ نے فرمایا کہ ان التحدید قد یکون بالاجزاء الخارجیہ، کہ تحدید یعنی حد کبھی اجزاء خارجیہ سے بھی ہوا کرتی ہے. تو اجزاء حدیہ اجزاء خارجیہ کو شیخ کے نزدیک بھی شامل ہو گئے. مثال دی شیخ نے، جیسے بیت کی حد کیا چیز ہے؟ هو السقف مع الجدران. اس پر شیخ نے گویا کہ حد کا اطلاق کیا. تو جدران اور سقف کیا ہے؟ اجزاء خارجیہ. تو اجزاء خارجیہ کو شیخ نے اجزاء حدیہ کہہ دیا ہے. لہذا پتہ لگا کہ اجزاء حدیہ کا لفظ عام ہے، میاں خارجیہ ذہنیہ دونوں کو شامل ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ چلو میاں آگے. اچھا میاں آگے فرمایا کہ یہ جو اجزاء ہیں اما واجبات او ممکنات. میاں یہ جو اجزاء حدیہ ہیں یا واجبات ہوں گے یا ممکنات. تو واجبات کے متعلق فرمایا کہ واجبات ہوئے تو فہی منفصلۃ الہویۃ مستغن بعضها عن بعض. کہ وہ اجزاء جب واجبات ہوں گی تو ایک دوسرے سے تشخص میں جدا ہوگی. ایک جز کا تشخص الگ ہوگا دوسرے کا الگ. تشخص الگ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ مستغن بعضها عن بعض. بعض اجزاء واجبات دوسرے بعض اجزاء واجبہ سے کیا ہوں گے؟ مستغنی ہوں گے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ بس اتنی بات کر. تو مستغنی ہو گئے تو کیا آسمان گر جائے گا؟ خرابی کیا لازم آئے گی؟ سمجھ آئیے؟ اس خرابی کا ذکر کیا ہے شرع میں کہ خرابی کیا لازم آئے گی.
چلو اجزاء واجبات ہو گئے اور مستغنی بھی ہو گئے ایک دوسرے سے، تو کیا آسمان ٹوٹ گیا؟ کون سی خرابی لازم آ گئی؟ کون سا استحالہ لازم آ گیا؟ اس استحالے کا ذکر نہیں ہے نا شرع میں، بس چھوڑ دیا، بعض سے مستغنی ہو چلے گئے۔ تو یار بعض سے مستغنی ہو گئے تو خرابی کیا لازم آئے؟ ہاں کوئی خرابی لازم آئے تو لازم باطل ہوگا تو ملزوم باطل ہو جائے، ان اجزاء کا استغنا باطل ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی خرابی لازم نہیں آتی ہے تو ہو رہے ایک دوسرے سے مستغنی رہیں، سمجھ آئیے؟ تو یہ تو نہیں پتہ لگا کہ یار یہ ایک دوسرے سے اجزاء واجبات ہوں مستغنی ہو جائے، ہاں تو اس کا مستغنی ہونا باطل ہے۔ تو اگر باطل نہیں ہے، خرابی لازم نہیں آتی ہے، جیسے تم نے خرابی کا ذکر نہیں کیا، تو بس رہے واجبات۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے قاضی کو منہیہ لکھنا، یار بات تو رہ گئی، وہ جو اصل بات تھی وہ تو شرع میں رہ گئی، سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے منہیہ لکھنا پڑا کہ فلا یترکب منہا حقیقت واحدۃ محصلۃ۔ خرابی یہ لازم آئے کہ اگر اجزاء واجبات ایک دوسرے سے مستغنی ہو گئے تو خرابی یہ لازم آئے گی کہ فلا یترکب منہا حقیقت واحدۃ محصلۃ، کہ میاں ایک دوسرے سے اجزاء جب مستغنی ہوں گے تو ان مستغنیات سے تو ایک حقیقت واقعیہ نفس الامریہ مرکب نہیں ہو سکتی۔ سمجھ آئیے؟ کیوں؟ دلیل دیتے ہیں، اذ لا بد فیہا من افتقار بعضھا الی بعض، کیونکہ حقیقت واقعیہ نفس الامریہ کی ترکیب میں ضروری ہے کہ اجزاء بعض کے طرف محتاج۔ تو یہاں تو واجبات میاں اگر تم کہتے ہو کہ وہ محتاج ہیں تو وجوب کے منافی ہے احتیاج اور افتقار، واجب نہ رہے۔ سمجھ آئیے؟ تو لازم آ جائے گا کہ حقیقت محصلہ مرکب نہ ہو ان سے، اگر مستغنی ہے ایک دوسرے سے، افتقار نہیں ہے، تو افتقار نہ ہونے کی صورت میں ان سے حقیقت واقعیت تو مرکب ہو نہیں سکتی، تو لازم آ جائے گا کہ ذات باری تعالی حقیقت واقعیہ نفس الامریہ نہ ہو، کوئی اعتباری چیز کا نام خدا ہو۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو باری تعالیٰ کی ذات تو حقیقت واقعیہ نفس الامریہ ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو پتہ لگا کہ اجزاء واجبات ہونا باطل ہیں، یہ خرابی لازم آ گئی اس سے کہ حقیقت واقعیہ مرکب نہیں ہوگی، تو لازم آیا کہ ذات باری تعالیٰ پھر کوئی حقیقت واقعیہ نفس الامریہ نہیں ہے، الیاذ باللہ، وہ تو پھر اعتباریات کا نام ہوگا، تو یہ لازم تو باطل، تو فالملزوم، لہذا اجزاء کا ایک دوسرے سے مستغنی ہونا بھی باطل۔ سمجھ آئیے؟ بل سے ایک اور دلیل دیتے ہیں کہ واجبات ہونا باطل ہے، اجزاء کا واجبات ہونا باطل ہے۔ فرماتے دیکھو میاں، اگر اجزاء کو واجبات کہتے ہو تو پھر تو کل کو چھوڑو، انہی میں کلام کرو۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اگر باری تعالیٰ کے لیے اجزاء ہیں الیاذ باللہ اور وہ واجبات ہیں، تو پھر وہ جو کل مرکب ہے ان واجبات اجزاء سے، اس کو چھوڑو۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ان واجبات اجزاء میں کلام کرو۔ تو یہاں جب وجوب الوجود باطل ہو جائے گا تو کل کا تو اجزاء واجبات باطل ہو جائیں گے، تو ان سے ترکیب نہیں ہوگی نا، تو ترکیب باطل ہو جائے گی نا باری تعالیٰ کی۔
اسی لیے فرماتے ہیں کہ بل اذن لیس الواجب بالذات الا کل واحد من تلک الاجزاء، وہ جو اجزاء ہوں گے وہی واجب بالذات ہوں گے نا. یہ جو تم نے اجزاء واجبات مان لیے، ہر جز واجب بالذات ہوگا. تو بس اسی میں کلام کرتے ہیں کہ بتاؤ اس کے اجزاء ہیں، وہ جو جز ہے اس جز کے متعلق پوچھتا ہوں، ان اجزاء میں سے ایک جز اٹھا لو کہ یہ واجب بالذات مانتے ہو نا، تو اس کے لیے اجزاء ہے. اگر اجزاء ہے تو واجبات ہیں کہ ممکنات ہیں. اگر کہتے ہو کہ پھر واجبات ہیں تو پھر اس کل کو چھوڑو، اس میں سے ایک جز اٹھا لو، اس کے متعلق پوچھو یہ اس کے اجزاء ہیں تو واجبات ہیں کہ ممکنات ہیں. واجبات ہیں تو کل کو چھوڑو، اس کی ایک جز اٹھا لو. سمجھ آئیے؟ اسی میں کلام کرو پھر. تو آخر جب واجب الوجود باطل ہو جائے گا، سمجھائیے کہ اس کے اجزاء واجبات نہیں ہو سکتے ہیں، ہاں، تو ترکیب بھی باطل ہو جائے گی اجزاء واجبات سے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ اس طریقے سے بھی گویا کہ واجبات اجزاء کا ابطال ہو سکتا ہے کہ اگر وہ یقین بات دیگر واجبات مانتے ہو واجبات مانتے ہو واجبات مانتے ہو تو تسلسل لازم آئے گا. سمجھ آئیے؟ اور ممکنات مانتے ہو تو یہ بات آگے آ رہی ہے کہ وہ تو خود حالقۃ الذات ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ تو ان سے ایک حقیقت نفس الانبیاء کیسے مرکب ہوگا جو واجب الوجود ہو؟ آئی سمجھ میں؟ اس لیے فرمایا بل اذن لیس الواجب بالذات، واجب بالذات جو ہے ان میں سے کوئی نہیں ہوگا الا کل واحد من تلک الاجزاء، مگر ان اجزاء واجبہ میں سے ہر واحد جو ہے وہ کیا ہوگا؟ واجب بالذات. تو پھر اسی میں کلام کرو. سمجھ آئیے؟ فَلْيُعْتَفِ النَّظَرُ إِلَى بَسَاطَتِهِ، ہاں، تو نظر کو مرکوز کرو، پھیر لو نظر کس کی طرف ہو؟ اسی جز کی بساطت کی طرف، کہ اس جز کی بساطت ثابت کر لو، ترکیب باطل ہو جائے گی، اجزاء باطل ہو جائے گی. سمجھ آ گئی ہے؟ اور کہتے ہیں میاں یہ جو شرح میں قاضی نے فرمایا کہ علی انہا بسائط، علی، یہ جو علاوہ کے ساتھ جو دوسری دلیل دی ہے یہ بھی اسی تقریر کی طرف اشارہ ہے جو میں نے بتا دی کہ وہ اجزاء جو ہیں میاں ان کی بساطت ثابت ہو جائے. تو واجب الوجود کی بساطت جب جز میں مانتے ہو تو کل میں کیوں نہیں مانتے ہو یار؟ سمجھ آ گئی ہے؟ جب جز واجب الوجود ہے اور اس کو بسیط مانتے ہو تو پھر کل میں بھی ماننی پڑے گی. تو پتہ ہوگی لہٰذا بسیط ذہناً و خارجاً ثابت ہو گئے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے فرمایا وَهَذَا مَعْنَىٰ قَوْلِهِ عَلَىٰ أَنَّهَا بَصَائِرُ. فتفکر، کہتے ہیں اس کو تسلسل سے چلا دو، یا تسلسل لازم آئے گا یا اجزاء کو ممکن مانو گے. تو تسلسل لازم آ گیا تو باطل، اجزاء کو ممکن مانتے ہو تو بھی باطل.